نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة کھڑکھڑانے والی مل قارعہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی وما ادراک مل قارعہ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ مراد اس سے قیامت ہے۔ القارعہ قرع سے ہے۔ قرع کے معنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر زور سے مارنے کے ہیں جس سے کوئی سخت آواز نکلے، جیسے ایک دوسری جگہ فرمایا الصاخہ کانوں کو پھاڑ دینے والا شور، الطامۃ الکبریٰ قیامت کو فرمایا کہ وہ بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑا ہنگامہ۔ پھر سوال کے پیرائے میں اس کی ہولناکی کو ذکر فرمایا کہ وہ حادثہ اور وہ آفت کتنی بڑی آفت ہے کہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ وہ حادثہ وہ آفت کتنی بڑی ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی، یوم یکون الناس جس دن لوگ ہوں گے کل فراش المبثوث بکھرے ہوئے پریشان پروانوں کی طرح۔ انسانوں کی ایسی کیفیت ہوگی کہ جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں۔ انسانوں کو پروانوں کے ساتھ تشبیہ دینے کا ایک سبب یہ ہے کہ جیسے پروانے بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، اسی طرح انسان بھی اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے اور میدان محشر کے لیے جمع ہوں گے تو چونکہ اولین اور آخرین ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے اس لیے ان کی کثرت ہوگی۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ پروانے انتہائی کمزور ہوتے ہیں، تو اس وقت سب انسان کمزوری میں پروانوں کی طرح اور ضعف میں عاجزی میں پروانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، اور جیسے پروانے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک مدہوشی سی ان پہ چھائی ہوتی ہے، کوئی دائیں گرتا ہے کوئی بائیں گرتا ہے، تو اسی طرح وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ کہ انسانوں کی بھی یہ کیفیت ہوگی کہ یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ان پہ مدہوشی چھائی ہوئی ہے۔ یہ کیفیت تو تمام انسانوں کی ہوگی، لیکن اگلی کیفیت اور اگلی تشبیہ بے چینی کی کہ پروانے ادھر ادھر بے چین نظر آتے ہیں، تو انسان بھی اس وقت بے چین ہوں گے۔ اس میں ایمان والوں میں اس کا استثناء ہے، چونکہ وہ اپنی قبروں سے مطمئن اٹھیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور ہوں گے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح، کہ جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے اتنے ہلکے بن کر یہ ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور چونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں اس وجہ سے ان کو رنگین اون کے ساتھ رنگین روئی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے روئی کے اندر مختلف قسم کے رنگ کے دھاگے ہوتے ہیں،
اسی طرح پہاڑوں کے اندر بھی مختلف رنگ ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جو فیصلہ ہوگا وہ اس بنیاد پر ہوگا کہ انسان اعمال کی کیا پونجی لے کر آیا ہے. علمت نفس ما احضرت، کہ وہ کیا لے کر حاضر ہوا ہے، اور جو کچھ وہ لے کر حاضر ہوا ہے وہ وزنی ہے یا بے وزن ہے. اس کی بھلائیوں کا وزن زیادہ ہے یا اس کی برائیوں کا وزن زیادہ ہے. تو اللہ کی عدالت میں فیصلہ اس بنیاد پر کیا جائے گا. اس سے ایک اور حقیقت معلوم ہوئی کہ بروز قیامت انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، بل ان کی گنتی نہیں ہوگی، یعنی وہ گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض اعمال انسانوں کے تعداد میں، مقدار میں بہت زیادہ ہوں گے، مگر وزن کے لحاظ سے کم ہوں گے، اور بعض انسانوں کے اعمال تعداد اور گنتی میں، مقدار میں تو کم ہوں گے مگر وزن کے لحاظ سے زیادہ ہوں گے. اب رہا یہ سوال کہ کسی عمل میں وزن کس چیز سے بڑھتا ہے. ایک عمل کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے کون سے اعمال ہیں؟ تو اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں کہ جس عمل میں وہ دو چیزیں ہوں گی وہ عمل وزنی ہوگا. پہلی چیز ہے اخلاص، کہ عمل کا وزن بقدر اخلاص ہوگا. جس درجے کا اخلاص ہوگا اسی درجے کا وزن ہوگا. اور دوسری چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت، کہ جتنی مشابہت، جتنی مطابقت اس عمل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ہوگی، یعنی جو عمل آپ کی سنت کے طریقے سے کیا جائے گا اس کا وزن بڑھ جائے گا. تو جس شخص کے عمل میں اخلاص بھی کامل ہو اور سنت کی مطابقت بھی مکمل ہو، اگرچہ اس کے عمل تعداد میں کم ہو، اس کا وزن اس شخص کی نسبت بڑھ جائے گا جس نے تعداد میں زیادہ اعمال کیے ہوں گے، زیادہ روزے ہوں گے، زیادہ نمازیں، زیادہ صدقہ خیرات، حج اور عمرے تعداد میں تو زیادہ ہوں مگر اخلاص میں کمی رہی ہو یا سنت کی مطابقت میں کمی رہی ہو. تو وزن کے بعد آگے جو مرحلہ بتلایا کہ جس کے وزن زیادہ ہوں گے تو فی عیشۃ راضیہ فرمایا کہ اس کے لیے ٹھکانہ اس کا جنت ہے، اور جنت میں اس کی کیفیت یہ بتلائی کہ وہ دل پسند من چاہی زندگی میں ہوگا، اور اسے وہاں پر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ تمہیں وہاں پہ ہر وہ چیز میسر ہوگی کہ جس کی خواہش تمہارے دل میں پیدا ہوگی. مگر اس کے برعکس
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور رہے وہ جن کے نیکیوں کے وزن کم ہوں گے، یعنی نیکی کا وزن ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ جہنم کے ایک گڑھے کا نام، اور ہاویہ ہوا سے ہے۔ ہوا کا معنی اونچی جگہ سے نچلی جگہ کی طرف گرنا، اور جہنم کو ہاویہ اس لیے فرمایا کہ جہنمی اوپر سے نیچے کی طرف گرائے جائیں گے، اور اس کی گہرائی اور اس کا عمق، حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر اس گڑھے کے کنارے سے ایک پتھر پھینک دیا جائے تو وہ 70 سال کے بعد اس کے نچلے حصے تک پہنچے گا۔ یہ تو اس کی گہرائی کی مسافت ہوگی، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ گہرائی ہی نہیں ہوگی بلکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوگی، اور آگ بھی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی آگ۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، اور شکایت یہ کی کہ اے اللہ، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، یعنی اتنا گرم ہو گیا ہے کہ اب ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سخت سردی جو تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کا ٹھنڈا سانس ہے، اور سخت گرمی جو پڑتی ہے تو یہ جہنم کا گرم سانس ہوتا ہے۔ پھر دنیا اور آخرت کی آگ میں بہت سا فرق پایا جاتا ہے، شکل کے لحاظ سے بھی اور تیزی کے لحاظ سے بھی۔ شکل اس کی دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہوگی بلکہ اس کی شکل سیاہ ہوگی، سرخ نہیں ہوگی، سفید نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس طرح تمہاری آگ کا دھواں ہوتا ہے اس کو 70 گنا بڑھا دیا جائے تو جو اس کا رنگ ہوتا ہے تو 70 گنا اس دھوئیں کو اور سیاہ کر کے جب بنایا جائے تو وہ جہنم کی آگ کی شکل بن جائے گی، تو شکل میں وہ کالی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس میں آگ جلائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس میں آگ جلائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی، پس اب وہ سخت سیاہ اور بالکل اندھیری ہے، تو رنگ بھی اس کا کالا سیاہ ہے، اور اس کے جلانے کی جو مقدار ہے اس کے بارے میں حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ یعنی دنیا کی یہ تو اس کا 70واں حصہ ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہلاکت کے لیے تو یہ دنیا کی آگ کافی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں لیکن آتش دوزخ اس سے 69 حصے تیز ہوگی، اس سے 69 حصے تیز ہوگی، بلکہ اس کا جو 70واں حصہ ہے جو دنیا کے اندر آیا ہے
اس کے بارے میں بھی مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ آگ باوجود اس آگ کے کہ یہ 70واں حصہ ہے، پھر بھی اس دنیا کی آگ کو 2 مرتبہ سمندر کے پانی میں بجھا کر بھیجا گیا ہے، ورنہ وہ 70واں حصہ اگر ہوتا تب بھی تم دنیا میں اس آگ سے نفع نہ اٹھا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو آخرت کے عذابات سے اور آخرت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔